سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مبارک ایام بھی ہے، مبارک ساعت بھی ہے۔ حاجی حج ادا کر رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم بھی آج یہاں اس اجتماع میں بیٹھے ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور ان سے دعا لینے کی بھی سعادت حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ آج ہم قرآن کی محفل میں ہیں اور وہ بھی قرآن ہی کی وجہ سے حج کرنے گئے۔ اگر قرآن میں حج کا حکم نہ ہوتا تو وہ حج کرنے، اور اگر قرآن کے اندر نماز کا حکم نہ ہوتا تو ہم نماز بھی ادا نہ کرتے۔ الحمدللہ کہ آج ہم اللہ کے کلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے کلام کی بہترین ایک زبردست دل کے اندر انقلاب برپا کرنے والی آیات کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، دل و دماغ میں بٹھائیں گے اور پھر اس عظیم الشان دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے بڑی کوئی دعوت نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں ہے۔ جب تک اس دعوت کو ہم نہیں سمجھیں گے ہم اس کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی سمجھ میں آ جائے اس کو کیا کرو، لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور لوگوں تک پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ جوں کا توں لوگوں تک پہنچا دو۔ اس میں کہیں اپنی طرف سے بڑھانا نہیں ہے، جو کچھ اوپر سے آرڈر آ رہا ہے اسی حکم کو کیا کرو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اے نبی اگر آپ نے میرا یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو رسالت کا حق ہی ادا نہ ہوگا۔ جب آپ میرا یہ کام کرو گے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میں تمہیں لوگوں کے شر سے کیا کر دوں گا، محفوظ کر دوں گا۔ آج اگر آپ امت مسلمہ کو لوگوں کے شر سے محفوظ کرانا چاہتے ہو، غیروں کے شر سے، اپنوں کے شر سے،
تو ان کے سامنے کیا بیان کرو؟ قرآن بیان کرو۔ قرآن بیان نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، جڑتے نہیں ہیں، محبت نہیں ہوتی ہے ایک دوسرے سے، یعنی واقفیت بھی نہیں ہے۔ مسجد کے نمازی ایک دوسرے کے نام نہیں جانتے، آپ بھی ایک دوسرے کے نام نہیں جانتے ہوں گے۔ میں انشاءاللہ العزیز یہ کلاس 2 حصوں میں مشتمل ہے، 2 حصوں میں ہم وقفہ دیں گے انشاءاللہ، 2 منٹ کا وقفہ دیں گے۔ 2 منٹ کے وقفے میں آپ ایک دوسرے سے سلام دعا بھی کر لیں۔ لیکن اب آئیے قرآن کی طرف کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ انشقاق، یہ لفظ مشقت، شک ہو جانا، ان الفاظ سے ہے۔ اور درد شقیقہ، آپ کہتے ہیں نا درد شقیقہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ سر کا ایک درد ہوتا ہے جس کو آدمی کہتے میرا سر پھٹ رہا ہے، تو اس کو درد کیا کہتے ہیں؟ شقیقہ۔ تو یہ وہ شک ہے۔ ہمارے لیے بہترین مؤثر ذریعہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ بورڈ ہے، اور یہ بہت اہم ذرائع ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے الذی علم بال، کہ اللہ نے قلم کے ذریعے سے اپنے علم کو کیا کر دیا ہے۔ تو مسجدوں میں یہ کام کو آپ نے کرنا ہے۔ امام صاحب کو تحفہ دینا ہے تو قلم کا تحفہ دیں۔ سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ قلم کا تحفہ ہے۔ اور امام صاحب جب بورڈ پہ آ جائیں گے تو یہ سارے نمازی جمع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں گے جس دن امام صاحب نے اپنے ہاتھ میں قلم اٹھا لیا اور لوح کو استعمال کیا، بورڈ کو قرآن کا استعمال کیا، تو لوگوں کا جمع غفیر ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے علماء کرام کو قلم کی سعادت سے اور قرآن فہمی کی کلاس سے کیا کرتے ہیں؟ مستفید فرما دے۔ آئیے دیکھتے ہیں ترجمے کو، یا ایھا الانسان سے۔ ترجمہ دیکھیں گے، غور سے دیکھیں گے، آسان ہے، اور اس میں کئی الفاظ جو ہے بار بار آ رہے ہیں، جس طرح وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، تو یہاں پہ لکھا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو یہ بار بار آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت بڑی آیات ہے، یہ بہت مختصر 2-3 آیات ہے۔ آپ ذرا غور کریں گے پھر انشاء آسان ہو جائے گا۔ یا ایھا الانسان کے معنی کیا ہے؟ اے انسان، یہ تو نہیں کہا اے مسلمان، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اے دنیا بھر کے انسانوں، انکا، بے شک تم کیا ہو؟ کادحن، مشقت، محنت، تکلیف برداشت کرتے ہوئے آہستہ آہستہ چلنے والے ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہے محنت، مشقت کے ساتھ کشا چلنے والے ہو۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے آدمی چلتا ہے پھر دماغ آرام کرتا ہے کہ یار اب میں تھک گیا ہوں۔ نہیں، بیماری بھی ہو، راحت بھی ہو، خوشی بھی ہو، جیسے بھی حالات ہو، آہستہ آہستہ ہم کیا ہیں؟ چلنے والے ہیں۔ کس کی طرف؟ الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ الی ربک، اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں ہر انسان۔ قدحن، مشقت، محنت کرتے، فملاقیہ، پس پھر ملاقات کرنے والا ہے، کس سے؟ ہی، اس سے کس کی طرف ہے؟ رب کی طرف۔ یعنی کوئی شخص دنیا کا ایسا نہیں ہوگا جو پیدائش سے لے کر آہستہ آہستہ وہ جوانی، پھر بڑھاپا، پھر قبر کی طرف، یہ کشا
چار لاچار، یہ اپنے رب کی طرف بیماری آ جائے تو بھی جائے گا کہ کہیں میں آرام کر لوں، یار آج نہیں جاؤں گا، نہیں نہیں، وہ جانے والا ایسا ایسا اپنے رب کی طرف ملاقات کرنے والا ہے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی، پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ اپنے ہی مخلوق کو آگاہ کرتا ہے کہ تم میری طرف چل کر آنے والے ہو، اور جب میرے ساتھ ملاقات کرو گے تو سب سے پہلا سوال میں کروں گا کہ میرے خط کا کیا ہوا، میرے وہ خط کا جواب کیا ہے، خط کون سا تھا؟ قرآن تھا۔ ہم کہیں گے وہ تو ہم نے بکسوں میں بند کر دیا ہے، الماریوں میں بند کر کے چھوڑ آئے ہیں، اس کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، تو کیا جواب دے سکیں گے؟ نہیں، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب یہ میرے پاس آ جاؤ گے اور تم ضرور آنے والے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ ایک عمل ہونے والا ہے، وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا، فا کے معنی پھر یا پس، اما رہا، من انگریزی میں بار بار لکھتا ہوں تاکہ آپ سے بھولے نہیں، من وہ شخص جس کو اوتیا دیا گیا کتابہ، اس کا نامہ اعمال، بیمینہ ہی، اس کے دائیں ہاتھ میں۔ اب دائیں ہاتھ بڑا مبارک ہاتھ ہوتا ہے، آپ سلام بھی دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، تو جس کو آپ کوئی چیز دیں گے، تحفہ دیں گے، تو کس میں دو گے؟ دائیں ہاتھ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دائیں ہاتھ میں دے دے گا تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا بس وہ کامیاب ہے۔ فسوف، تو جلد ہی، فا کے معنی تو بھی ہے، پھر بھی ہے، ان قریب اس کا بھی ترجمہ ہے، اور جلد بھی ہے۔ یحاسب، حساب لیا جائے گا، حساباً، کوئی بھی حساب ہو، یعنی اس کے ذمہ کوئی بھی حساب ہو، وہ کیسا لیا جائے گا؟ یسیرا، بہت آسان کر کے حساب لیا جائے گا ہر ایک سے، لیکن اس کا حساب جس کو دائیں ہاتھ میں، تجھے کہ جا یہ کوئی ضرورت نہیں ہے حساب۔ اور ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لے لو۔ اللہ اکبر۔ جو ہی یہ کامیاب ہو جائے گا تو اس کو کہے گا تیرا حساب ختم، اب جنت کی طرف جاؤ، تو یہ سب سے اپنے دوستوں سے جا کر کے کیا کرے گا؟ جھپی لگائے گا، گلے لگائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ، اور لوٹے گا، إِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے دوستوں کی طرف۔ مسرورا، ہنسی، خوشی، اتنی ہنسی خوشی کا عالم ہوگا کہ ہر ایک کو بتائے گا کہ دیکھو یار میری مارک شیٹ، میرا نام اعمال۔ اور جب لڑکے اچھے نمبر لے لیتے ہیں تو پھر وہ مارک شیٹ چھپاتے نہیں ہیں، کیا ہے، A+ والے چھپاتے نہیں ہیں، لیکن جو 40 سے نیچے ہو نا، اور چھوڑ یار بس پرچہ ہی ایسا آؤٹ تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ پھر ادھر پیچھے رکھتا ہے۔ لیکن جس کا